السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے سماعت کی تھی، اور ایک اور حدیث قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے طویل حدیث تھی، اس کا کچھ حصہ کل ہم نے سنا، اور آج جو ہے بقیہ مکمل حصہ جو ہے انشاءاللہ آج سنیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو جملہ ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، انسان کو کافر کر دیتا ہے، اور مزاحیہ طور پہ بھی اس کو ذکر کرنا، تو اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ اسی لیے جو کامیڈی کرنے والے ہیں، ہنسانے والے ہیں، یا پھر دوستوں کی مجلس میں اپنے آپ کو ایک مرکزی نگاہ، ایک مرکزی حیثیت رکھنے والے، کامیڈی کرتے کرتے وہ کبھی کبھار قرآن کی آیتوں کو بھی لے لیتے، جیسے علماء نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں۔ کلا سوف تعلمون، یہ قرآن کی آیت ہے، کلا سوف تعلمون۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو شیونگ کرنے کلا صاف کرنے والا ہے، تو وہ اس معنی میں اگر لے گا تو قرآن میں ہے کہ شیونگ کرانا کلا صاف کرنا، تو اس طریقے کے مزاحیہ طور پہ بعض علماء نے مثالیں لکھی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑائے گا تو اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا، یعنی وہ کافر ہو جائے گا۔ جو ظالم اسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا۔ یہ ایک سب سے بڑی چیز جو ہے کہ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے تباہی، بربادی، آزمائشیں، مصیبتیں، بیماریاں، یہ جو سب ہماری زندگی میں ہیں، اسی حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ یعنی قرآن کے علاوہ there is no any other guidance, there is no any other pathway for the success except قرآن۔ یعنی قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے نہیں کامیابی کا۔ قرآن کو چھوڑ کر بندہ کسی دوسرے طریقے میں، کسی دوسری کتاب میں، یا کسی دوسرے مذہب میں، یا کسی دوسرے شخصیت میں، کسی دوسرے انسان میں، باپ دادا کے بنائے ہوئے خاندانی اصولوں میں، یا اپنی، یا پھر کسی فلم میں دیکھ کر، کسی ڈرامہ میں دیکھ کر، یا پھر کسی تاریخ میں دیکھ کر، کسی بھی طریقے سے قرآن کے علاوہ جہاں کہیں بھی بندہ یہ تصور کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، مس گائیڈ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگوں نے خدا کا انکار کیا، وہ کسی ایک ٹاپک پر ریسرچ کرنے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کا وہ انکار کرنے لگا، اور کبھی کبھار جو ہے بہت ساری غلط فہمیاں ان کے اندر آ گئی اور گمراہ ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی اسی طریقے سے زندگی بسر کروں گا، پہاڑوں میں جا کر، جنگلوں میں جا کر۔ اب وہ اپنی نفسانی تقاضے اور اپنی نفسانی خواہشات کو صحیح طریقے سے پورا نہ کر سکا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گیا، پاگل ہو گئے لوگ، اور بہت زیادہ نقصانات بھی اس میں ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، جو کوئی بھی انسان گمراہ ہوا ہے، مس گائیڈ ہوا ہے، تو وجہ یہی ہوگی کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے۔ قرآن پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی کہا گیا۔ اب آپ دیکھیں، رسی جو ہے سہارے کے لیے ہوتی اور پہنچنے کے لیے بھی ہوتی۔
جو لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں وہ رسی پکڑ کر چڑھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یہ حکمت والا ذکر ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کسی طریقے کی گڑبڑی آپ کو اونچ نیچ نظر نہیں آئے گا، بہت سیدھا راستہ ہے۔ یہی وجہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں ہر چیز آپ کو بیلنس نظر آئے گی، بیوی بچوں کے حقوق بھی نظر آئیں گے، ماں باپ کے حقوق بھی نظر آئیں گے، شادی بھی، کمانے کی فضیلت بھی آپ کو اس میں نظر آئے گی، قرضہ دینے کی فضیلت بھی آپ کو آئے گی، اور قرضہ مانگنے کی مذمت بھی آپ کو آئے گی، کسی کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو اس میں بتایا جائے گا، اور اگر کوئی بہت زیادہ نکما ہے تو اسے مدد نہ کر کے اسے صحیح طریقہ بتانا، یہ بھی قرآن میں آپ کو ملے گا۔ اس طریقے سے ایسا بہترین راستہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر جو بھی بندہ جائے گا وہ غلط راستے پر جائے گا۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، یعنی انسان کی خواہش جو ہے وہ بگڑتی نہیں، صحیح رہتی۔ مثال کے طور پر کھانے کی خواہش، انسان چاہتا ہے کہ اچھے اچھے آئٹمز کھائیں، انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو نفسانی تقاضا ہے، یعنی ایک عورت کو دیکھ کر جو انسان کو ایک برا خیال آتا ہے، یعنی ایک جو اس کے اندر فیلنگز پیدا ہوتی ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ وقت بتاؤں، اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو میں پوری کروں، تو قرآن کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں۔ وہی خواہش کو قرآن نے ایک صحیح طریقے سے، ایک جائز طریقے سے آپ کو مزین کر دے گا، جس کے ایک ایک سیکنڈ پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کھانے کے حوالے سے بھی، کمانے کے حوالے سے بھی، انسان کی طبیعت ہے کہ وہ پیسہ کمائے، وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں۔ ہر انسان 99% ایسے ہی انسان آپ کو ملیں گے کہ انسان چاہتا ہے کہ پیسے کماؤں۔ تو یہی قرآن نے فرمایا گیا کہ جب نماز پڑھ لو تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، یعنی کمانے کی ترغیب دی گئی، اور فرمایا گیا کہ محنت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، یعنی ایک خواہش ہے اس کی تو اس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سیر و تفریح کرے، پکنک کرے، وہ ٹور کو جائے، کہیں باہر نکلنے کے لیے جائے، تو اسے ہے نا زندگی میں ایک بار حج فرض قرار دے کر اسے سیر کرنے اور پکنک کرنے کا ایک ایسا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس کے ہر لمحے پر پورے سفر میں ثواب ہی ثواب ملے گا۔ یعنی کوئی بھی آپ ٹاپک لے لیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے انسان چاہتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلے، کوئی بھی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا جس سے چھوٹے بچوں سے نفرت ہو۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کی جو تتلی زبان سے باتیں نکلنے والی ہیں ان کے ساتھ وقت گزارے، لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ، اور یہی قرآن کا مضمون ہے، فرمایا گیا کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ یعنی جو بھی انسان کی خواہش ہے اسے ایک ایسا فریم کر دیا گیا قرآن نے کہ اسے بگڑنے نہیں دیتا، یعنی اس میں خرابی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آپ لے لیں، لباس کے حوالے سے انسان چاہتا ہے کہ لباس پہنے، تو اس لباس کے حوالے سے بھی مطلب احکام بتا دیے گئے کہ ایسا لباس پہنے، ناف سے لے کر ستر گھٹنوں تک یہ چھپا رہے، اتنا پتلا لباس نہ ہو اور بھڑکیلا لباس نہ ہو۔ کوئی بھی خواہش اس سے بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی۔ کائنات میں جتنے بھی لینگویجز ہے، قرآن کی زبان جو ہے عربک لینگویج جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ دوسری زبانیں مل کر اس قرآن کو کنفیوز آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی آپ لے لیں آپ لینگویج، تو اس قرآن سے مل کر وہ مشتبہ نہیں ہو سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے۔ یہ ایک کمال جملہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا علماء اس سے مطلب ایسا نہیں ہوں گے کہ یہ کافی ہے، یا پھر علماء تھک گئے، یا پھر علماء جو ہے سیٹسفائی ہو چکے، نہیں، ان کی پیاس کبھی بھی نہیں مٹتی۔ اب آپ دیکھیں 1500 سال سے کتنی تفسیریں لکھی گئی، آج بھی قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہے، بڑی بڑی جلدیں، 30 جلدیں، 20 جلدیں، 10 جلدیں لکھ رہے، اور قرآن پر کوئی میڈیکل سائنس کے حوالے سے ریسرچ کر رہا، کوئی قرآن پر جو ہے دنیاوی اعتبار سے ریسرچ کر رہا، ہر لحاظ سے قرآن پر ریسرچ جاری ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس پر تحقیقات جاری ہیں، لیکن آج تک بھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن میں جتنی بھی باتیں ہیں سب ڈسکس ہو چکی، اب قرآن میں باقی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی علماء کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی، اس لیے فرمایا گیا کہ جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا۔ اب آپ دیکھیں بچپن سے 1500 سال سے ہر رمضان میں ہر مسجد میں
تراویح کی نماز میں قرآن سنایا جاتا، اور پھر شبینہ طاق راتوں میں، پھر روزانہ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں قرآن سنایا جاتا، تو فرمایا گیا کہ جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، آج بھی اگر آپ قرآن کی آیتیں کھول کر پڑھیں گے، تفسیر سنیں گے، تو جدید ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن زمانے کے اعتبار سے ایسا لگتا کہ آج ہی یہ میرے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو، ایسا آپ کو لگے گا۔ جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، یعنی جس کی حیرت انگیز چیزیں انسان کی عقل حیران ہو جاتی، بھئی یہ چیز قرآن میں موجود ہے، یہ چیز قرآن میں موجود ہے، اس کے ختم نہیں ہوتے، یعنی صبح قیامت تک اس میں جو عجیب و غریب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے نازل فرمائی ہے، وہ ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو جنات نے سنا، جنات نے سن کر انہوں نے بھی اس کو سن کر اسلام لائے، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، یعنی سچا انسان وہی ہے جو قرآن کو ماننے والا ہے، جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہی جو ہے سچا ہو سکتا، کیونکہ مسلمان ہی قرآن کو ماننے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی اعتبار سے قرآن کو نہیں مانتا، اگرچہ اس کے دعوے بڑے بڑے کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے کلیمز کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ باتیں کتنی بھی بڑی بڑی کر لیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا قائل ہے وہ سچا ہے۔ جو اپنے رب کو جھوٹا مانے، جو اپنے رب کے کلام کو جھوٹا ثابت کرے یا جھوٹا مانے معاذ اللہ، تو وہ کیسا سچا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کی اسی آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ اس میں فرمایا گیا کہ تم مسلمان سے ہی دوستی کرو اور مسلمان ہی کو اپنا رازدار بناؤ، مسلمان ہی سے اپنے سیکریٹس اور اپنی راز کی باتیں بتاؤ۔ تو وہ بعد میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم کلام کریں گے۔ جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، یعنی جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر دیکھو، صرف پڑھنے پر ثواب نہیں، ہمیں سمجھتے کہ قرآن صرف پڑھنے پر ثواب ملتا، قرآن عمل کرنے پر ثواب ملے گا۔ تو وہ جو حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ ایک حافظ قرآن غالباً 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا 10 لوگ، 7 پیڑھیاں، یہ بھی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حافظ قرآن کے لیے فرمایا جائے گا کہ وہ تلاوت کرتا جائے گا، درجات اس کے بلند ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ ثواب کب؟ جس نے اس پر عمل کیا، صرف قرآن یاد کر لیا لیکن عمل نہیں کیا تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہے، یعنی جو بھی فیصلے ہوں گے، چاہے وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو، چاہے وہ دوستوں کے جھگڑے ہو، کاروبار کے جھگڑے ہو، جو بھی پرابلمس آتے، جو بھی ڈسپیوٹس آتے، وہ فیصلہ کرنے والا جو بڑا بنتا، چاہے وہ کونسلر ہو، چاہے وہ MLA ہو، چاہے وہ مسجد کا متولی ہو، چاہے وہ خاندان کا ماموں، بڑے با، چاچا، کوئی بھی ہو، تو وہ اگر قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا تو انصاف کرے گا، ورنہ ظلم کرے گا، کسی نہ کسی کے اوپر وہ ظلم کرے گا، کسی نہ کسی کو نقصان ہوگا۔ اور جو اس کی طرف بلائے وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے۔ تو آج بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ قرآن کی طرف بلائیں گے اور وہ کہیں گے کہ صرف قرآن کو مانیں۔ تو یاد رکھو، یہ کبھی کبھار جو ہے تھوڑی اس میں کنفیوژن ہو جاتا۔ اب حدیث میں فرمایا گیا کہ جو اس کی طرف بلائے وہ بھلائی کی طرف بلائے، یقیناً قرآن کی طرف بلانے والا۔ لیکن قرآن نے خود یہ ضابطہ اور یہ قانون بیان کیا ہے کہ تم حدیث کو بھی مانو۔ آج بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے، صرف ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور ایک روایت اور ایک آیت میں فرمایا کیا اور ہمیں طریقہ بتایا کہ دعا کرنے کا، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو آج کا کوئی انسان ڈائریکٹ میں قرآن کو سمجھتا ہوں، 1500 سال سے جو علماء جو اکابرین گزرے ہیں ان کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ عربک لینگویج سیکھ کو، عربی گرامر سیکھ کو، میں خود ترجمہ کرتا ہوں۔ اور 1500 سال سے صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں نے جو قرآن کو سمجھا، جو قرآن کے مضامین کو ہم تک پہنچایا ہے، اسے چھوڑ کو میں ڈائریکٹ قرآن سے
میں اکتساب فیض حاصل کرتا ہوں، کیونکہ خود قرآن نے کہا کہ کسی کی بھی ضرورت نہیں، کسی بھی عالم کی ضرورت نہیں، کسی بھی مجتہد کی ضرورت نہیں، کسی بھی مجدد کی ضرورت نہیں، کسی بھی مفتی کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کی طرف بلائے وہ سیدھا راستہ ہے، تو میں خود قرآن پڑھ لیتا ہوں، یہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن خود نے بیان کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ انعام میں سے کون ہیں؟ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ تم وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ تمہیں قرآن پڑھ لے تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جاتا، تو قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہونا، اکابرین کے نقش قدم بھی ہونا، اور علماء اکرام کی رہنمائی بھی ہونا، اور 1500 سال سے جو علماء جو سواد اعظم کہتے ہیں، جو امت کی بڑی جماعت ہے، جس نظریات کو اور جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، تو وہ طریقے سے سمجھیں گے تو بندہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ آج کا 1500 سال کے بعد 2021 میں اگر دنیاوی اعتبار سے چند باتیں سمجھنے والا اگر وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہے کہ تم میری طرف آؤ کیونکہ میں قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، تو کبھی کبھار جو ہے گمراہ ہو جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔